مشرق وسطی میں جاری کشیدگی صرف خلیجی ممالک تک محدود نہیں رہی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کی۔ مشرق وسطی کے مختلف ممالک میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب ترکیہ اور آذربائیجان کے علاقوں میں بھی حملے ہوئے، جس پر ایران کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ منظرنامہ اس وقت ڈرامائی صورتحال میں بدل گیا جب ایران نے آذربائیجان، ترکیہ، سعودی عرب اور عمان پر حملوں کی تردید کر دی۔ تجزیہ کاروں کے لیے یہ دلچسپ پہلو ہے، جہاں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ایران نے اپنے شمال اور شمالی مغربی سرحدوں پر واقع ہمسایوں آذربائیجان اور ترکیہ پر حملے نہیں کیے تو یہ ممالک کس کا ہدف تھے؟ ایران نے سعودی عرب اور عمان پر بھی حملوں کے الزام کو غلط قرار دیا ہے۔ ماہرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ سعودی عرب اور عمان پر حملے کرنے والا پھر کون ہے؟ آذربائیجان نے اس حملے کو بلا جواز، دہشت گردانہ اور جارحانہ اقدام قرار دیتے ہوئے ایران سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا، جس سے تناؤ بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ ماہرین کے مطابق آذربائیجان کے اسرائیل کے ساتھ قریبی دفاعی اور اقتصادی تعلقات بھی اس کشیدگی کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ اسرائیل آذربائیجان کو ڈرونز، فضائی دفاعی نظام اور نگرانی کی جدید ٹیکنالوجی فراہم کرتا رہا ہے۔ خیال یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل کا اتحادی ہونے کے ناطے آذربائیجان کو ایران نشانہ بنا رہا ہے۔ تاہم ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے اس حملے کی تردید کرتے ہوئے موقف اپنایا گیا کہ ایران ہمسائے ممالک کا احترام کرتا ہے اور پڑوسی ممالک کو نشانہ بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران نے ترکیہ پر حملے کی خبروں کی بھی تردید کی ہے۔ ترکیہ کا کہنا تھا کہ ایران سے داغا گیا ایک بیلسٹک میزائل ترک فضائی حدود کی جانب بڑھ رہا تھا، جسے نیٹو کے دفاعی نظام نے روک لیا۔ تاہم ایرانی حکام نے کہا کہ ترکیہ کی جانب کوئی میزائل فائر نہیں کیا گیا۔ ایران کی جانب سے پہلے خلیجی ممالک کے لیے اہم تجارتی آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا، پھر متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب سمیت کچھ خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کے واقعات سامنے آئے، جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ایران خطے میں تیزی سے تنہا ہوتا جا رہا ہے، مگر بدھ اور جمعرات کو ہونے والی پیش رفت نے منظرنامہ کچھ بدل دیا ہے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین، فضائی یا سمندری حدود کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، جس پر ایران نے نہ صرف سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے بلکہ سعودی عرب میں اہم تیل ریفائنری پر حملے کی بھی تردید کی ہے۔ اسی طرح ایران نے عمان پر حملے کی اطلاعات کو بھی مسترد کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈے ایران کے خلاف کارروائیوں میں استعمال ہوں تو وہ فوجی اہداف بن سکتے ہیں۔ بدلتی ہوئی صورتحال میں سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ جن ممالک پر ایران کی جانب سے حملوں کا الزام لگایا جاتا رہا ہے، آخر ان ممالک پر حملے کرنے والا کون تھا؟